ملمہ ہاجرہ مسرور کی افسانہ نگاری کا تعارف. معاشرے کے ظاہر و باطن کے دوگلے پن کی نشاندہی. بعض لوگوں کو دکھاوے کی عادت ہوتی ہے، اس کے نفسیاتی پس منظر کی نقاب کشائی اور افسانے کی صنف اور اچھے افسانے کی خوبیاں. یہ آپ کے تدریسی مقاصد ہیں جو کہ آپ کو اس افسانہ پڑھنے کے بعد آپ کے ذہن میں، اس افسانہ پڑھنے سے پہلے بھی آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے، تاکہ آپ اس کو پرکھ سکیں کہ آخرکار لوگ اگر دکھاوا کرتے ہیں، یہ ظاہر و باطن میں ان کے اختلاف ہوتا ہے، ظاہر کچھ ہوتا ہے باطن کچھ ہوتا ہے، لیکن وہ ایسی حرکت کرتے ہیں تو وہ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے. وہ ریلوے ٹکٹ گھر کے سامنے سے ریشمی برقعے میں لپٹی کھڑی تھی، پلٹی ہوئی نقاب، کچھ متعجب سی نگاہیں. رات کے 11:30 بج چکے تھے. گاڑی کے آنے میں صرف 15 منٹ باقی تھے، لیکن ٹکٹ گھر کی کھڑکیاں اب تک بند تھیں. اس کی حیران نظریں بند کھڑکیوں سے سر ٹکرا ٹکرا کر اکتا گئیں. اس نے ایک نظر اپنے ارد گرد ڈالی. زمین اور بینچوں پر سینکڑوں آدمی لاشوں کی طرح پڑے سو رہے تھے، جیسے ان سب کو سفر کرنا ہی نہ تھا. وہ آہستہ سے کلی کی طرف مڑی، جو اس کا ہلکا پھلکا سا اٹیچی اور مختصر سا بستر سر پر رکھے ہوئے تھا. کلی، اب تک ٹکٹ گھر نہیں کھلا؟ یہ گاڑی ہمیشہ لیٹ رہا ہے. کلی نے اپنی دھندلی سی تنہا آنکھ اس کے خوبصورت چہرے پر گاڑ دی، اور جیسے اس کی دوسری پھوٹی ہوئی آنکھ کا دھنسا ہوا پپوٹا اپنی بے مائگی پر پھڑکنے لگا. تو کہاں بیٹھوں میں؟ وہ جیسے اپنے آپ سے سوال کر رہی تھی. اس نے ایک بار پھر قریب پڑے ہوئے غریب انسانوں پر نظریں بکھیر دیں. یہیں بیٹھ جاؤ. یہاں؟ اسے ایسا محسوس ہوا کہ اس کا ریشمی برقع، خوبصورت چہرہ اور نفیس سامان غریب کلی کی نظر میں کوئی حقیقت نہیں رکھتا. یہ سوچ کر اس کا دل بیٹھنے لگا، اور وہ خاموشی سے نیم تاریک سی کالی کلوٹی سڑک کی طرف دیکھنے لگی، جس پر اکا دکا چرخ چوں کرتے ہوئے یکے کی میلی چمنیوں والی بتیوں سے ایک کثیف سی روشنی نکل کر سڑک پر رینگ رہی تھی. اس کا خیال فوراً ہی موجودہ حالت کی طرف دوڑ گیا. میں کیا ہوں اس وقت؟ دیکھنے والوں کی نظر میں یقیناً کوئی امیر کبیر آزاد خیال لڑکی، لیکن در حقیقت ایک مٹے ہوئے خاندان کی قابل لیکن پریشان حال لڑکی. بالکل یکے کی دھندلی لالٹین. رکھے دیے تھے سامان اسی جگہ. کلی بولا. نہیں، میں یہاں نہیں بیٹھوں گی، اس نے کسی قدر غصے سے کہا. پھر اندھیرے میں گھورنے لگی. اندھیری سڑک پر کرارے بوٹوں کی چرر چرر پیدا ہوئی. ایک سایہ لرزتا ہوا بڑھنے لگا. آخر اسٹیشن کی تیز روشنی میں اس نے دیکھا کہ ایک قبول صورت نوجوان ایک بھاری اوور کوٹ پہنے اسی طرف آ رہا ہے. لڑکی سمجھی شاید ٹکٹ لینے آ رہے ہیں حضرت. وہ بے ساختہ مسکرا دی. نوجوان ٹائی کی گرا کستہ اس پر ایک چبھتی ہوئی نظر ڈالتا ٹکٹ گھر کے پیچھے نکل گیا. لڑکی کے کھلے ہوئے لب سکڑ گئے. ہوگا کوئی امیر زادہ، بھلا وہ 3rd کلاس کا ٹکٹ لینے کیوں آئے گا؟ پھر ہم سامان رکھ کے جائی تھے. کلی لڑکی کی خاموشی سے جھنجھلا کر بولا. بکو مت، میں یہاں ہرگز نہ بیٹھوں گی. وہ اونچی آواز میں بول اٹھی. اچانک وہی نوجوان ٹکٹ گھر کے پیچھے سے نکل آیا. کلی، تم زنانہ انٹر کلاس کے ویٹنگ روم میں کیوں نہیں لے جاتے؟ وہ بولا. پھر اتنی دور ٹکٹ لینے کون آئے گا؟ لڑکی کلی ہی سے مخاطب تھی. ٹکٹ 2nd کا چاہیے یا انٹر کا؟ نوجوان بھی جیسے کلی سے پوچھ رہا تھا. وہ ایک لمحے کے لیے سناٹے میں آ گئی. کلی چلو، وہ بڑے روب سے کہنے لگی. آگے آگے کلی تھا اور پیچھے پیچھے وہ. اس کی اونچی ایڑی کی سینڈل زمین پر ایک دلچسپ شور بکھیر رہی تھی. مجوری میم صاحب. کلی نے اس کے چرمی بٹوے سے متاثر ہو کر کہا. ابھی نہیں ملیں گے پیسے. وہ سنگار میز کے سامنے کھڑی جنوری کی کپکپا دینے والی سردی میں رومال سے پیشانی پونچھ رہی تھی. کاہے؟ کلی کے موٹے موٹے ہونٹ لٹک گئے. اکٹھے لے لینا، سمجھے تم؟ گاڑی پر سامان بھی رکھوا دینا، اور دیکھو جیسے ہی ٹکٹ گھر کھلے مجھے بتانا آ کر. پیسے زیادہ ملیں گے. کلی اپنے ناریل جیسے سر پر پگڑی لپیٹتا چلا گیا، اور لڑکی بجائے بیٹھنے کے مضطربانہ ٹہرنے لگی. سامنے بینچ پر کوئی کمبل میں لپٹا کل بلا رہا تھا. عجیب مصیبت ہے، وہ دل ہی میں کہنے لگی. یہ کمبخت مرد ہر موقع پر دھمکتے ہیں. کچھ نہیں تو 2nd اور انٹر کا شوشہ ہی چھوڑ دیا. اب اسے کیا معلوم کہ اس نے جو کچھ میرے پاس دیکھا بس یہی میری کل کائنات ہے. اٹیچی کیس اور ہولڈ آل اچھے زمانے کی یادگار ہیں. چرمی بٹوا ایک سہیلی کا تحفہ، اور یہ برقع چلتے وقت خالہ جان کا مانگ مل گیا تھا کہ مسافر عورتیں میلے کچیلے برقعے والیاں دیکھتے ہی پھیل پھیل کر بیٹھ جاتی ہیں.
آج دوپہر کو تو چچا جان کی بیماری کا خط ملا تھا۔ امی جان کا خیال ہے کہ اگر گھر سے انہیں کوئی دیکھنے چلا جاتا تو اچھا تھا، ورنہ یہی کہیں گے کہ ہم نے تو بھائی کے مرنے کے بعد بھاوج اور بھتیجے بھتیجیوں کا اتنا خیال رکھا کہ پیسے کو پیسہ نہ سمجھا، لیکن وہی برے وقت کے ساتھ ہی نہیں۔ بس وہ اتنا سن کر جانے کو تیار ہو گئی۔ امی جان نے جانے کب سے 3 روپے جوڑ کر رکھے تھے، سو نکال کر دے دیے کہ تم عقیل کو ساتھ لے جاؤ۔ عقیل بچہ ہی صحیح لیکن ہے تو لڑکا۔ بس ان کی یہی بات تو مجھے زہر معلوم ہوتی ہے، جانے وہ لڑکیوں کو کیا سمجھتی ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ کیا میں کوئی لڈو پیڑا ہوں جو کوئی کھا لے گا اور عقیل کو دیکھ کر ڈر کے مارے اگل دے گا؟ آخر سلمیٰ اور رضیہ بھی تو لڑکیاں ہیں، کیسے مزے میں تنہا سفر کیا کرتی ہیں۔ اس پر انہوں نے کہا کہ بھائی وہ بڑے آدمی کی لڑکیاں ہیں۔ میں نے جواب دیا، واہ، تب تو انہیں بلا مبالغہ 1 درجن نوکروں کے جھرمٹ میں سفر کرنا چاہیے۔ چونکہ ہم غریب ہیں اس لیے ایک ہی سفر کا خرچ نکلنا مشکل ہے، کجا ایک ننھے محافظ کے ساتھ جس کی حفاظت خود مجھ پر فرض ہوگی۔ غرض گھنٹوں ان سے بحث کی، تب کہیں جا کر عقیل صاحب کے پہرے سے نجات ملی۔